بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس اعتکاف کا صحیح طور پہ ادا کرنا معتکفین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھروں میں جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں ان پر بھی ان آداب کو بجا لانا ضروری ہے، اور جو مساجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں ان کو بھی ان آداب کا بجا لانا ضروری ہے جو معتکفین کے لیے آداب ہوتے ہیں۔ معتکفین کو سب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف جب کیا جا رہا ہے تو ان کو سب سے پہلے وہ مسجد کی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ عام طور پہ مسجد ساری جگہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ باہر سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے ٹوٹیوں کی جگہ کو یا بیت الخلاء کی جگہ کو یا وہ جگہ جو مسجد سے ہٹ کے برآمدہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ مسجد ہی کہتے ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں مسجد کا معنی ہوتا ہے جس جگہ پہ سجدہ کیا جا رہا ہے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ہے۔ اب یہاں پہ دو جگہ ہوتی ہیں، ایک جگہ وہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ بیت الخلاء ہوتے ہیں اور جس جگہ پہ ٹوٹیاں لگی ہیں، جس جگہ پہ برآمدہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، یا وہ مسجد کے ساتھ جو سٹور ہوتا ہے جہاں پہ سامان وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو جگہ ہیں یہ سب ہی مسجد سے باہر ہوتی ہیں۔ مسجد کی صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ سجدہ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لہٰذا معتکفین کے لیے جو مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں ان سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس مسجد کی ان حدود کو پہچانیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے باہر نہ جائیں، بلا ضرورت وہاں کھڑے نہ ہوں۔ عام طور پہ معتکفین کو دیکھا جاتا ہے جن کو ان جگہوں کی حدود معلوم نہیں ہوتی، وہ بڑے آرام سے اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے معتکفین کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جو مسجد کی حدود سے باہر نکل جائیں اور وہاں ویسے ہی کھڑے ہوں بلا ضرورت کے اگر وہاں ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان حدود کے اندر رہیں جو مسجد کی ہیں، اور جو حدود مسجد سے باہر ہیں وہاں بلا ضرورت نہ جائے۔ اسی طرح اگر استنجے کے لیے جانا ہے تو جو مسجد کے قریب ترین بیت الخلاء ہیں وہاں کا انتخاب کرے، وہاں جائے اور وہاں جا کر، اور اسی طرح اگر ایک شرعی ضرورت کوئی پیش آ گئی جیسے نہانا، اب نہانا ایک ہے گرمیوں کی وجہ سے نہانا، ایسی صورت میں نہ نہائے جا کے، بلا ضرورت اگر نہانے چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ 10 دن تک ضرورت نہیں پڑی نہانے کی، یعنی نہانے کی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ غسل اس پہ فرض نہیں ہوا، تو 10 دن تک بھی آپ نے نہیں نہانا۔ اب یہ نہ کہیں جی ہم تو روزانہ ہی گھر میں غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، تو گرمی کی وجہ سے بدن میں میل جم گئی ہے اور بدن کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت ہی بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ آخر آپ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ جتنا انشاءاللہ ان آداب سے اعتکاف کریں۔ بعض معتکفین کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال کرنا، یہی آداب خواتین کے لیے بھی ہیں جو گھروں میں خواتین کرتی ہیں اعتکاف، ان کو بھی اپنی وہ اعتکاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں جانا، اور موبائل کا استعمال ضرورت سے ہو، بس صرف بلا ضرورت۔ بعض معتکفین حضرات یا گھروں میں جو خواتین اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں وہ موبائل بھی استعمال کر رہی ہیں، ضرورت ہے ہی نہیں، ویسے لگی ہوئی ہیں موبائلوں کے اندر، یا ویسے ہمارے بھائی مسجد کے اندر وہ موبائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے میرے احتیاط کریں سب ہی کہ اعتکاف کا صحیح مقصد حاصل ہو۔ صحیح مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔
گھروں میں جو خواتین اعتکاف کر رہی ہیں اور جو مساجد میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی اعتکاف کر رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ صحیح وقت گزاریں اور بلا نماز پڑھیں۔ اب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پڑھنا کیا ہے اعتکاف میں؟ اعتکاف پہ آپ ساری عبادتیں کریں، نماز بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، ذکر اذکار بھی کریں، اور آپ سب کو چاہیے جس جگہ پہ اعتکاف کر رہے ہیں وہیں پہ زیادہ کوشش کریں کہ نوافل، قرآن، عبادات ساری اسی جگہ پہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔